وہ آج ہار گئے ہیں، اور مرتضی وہاب جن کے پاس 173 ووٹ تھے وہ آج جیت گئے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ جس کے پاس 193 ووٹ تھے اس کو جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گیا، اور دوسرا بندہ جس کے پاس 173 ووٹ تھے اس کو ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گیا۔ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ آصف زرداری کا وہ قول جو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو وہ کس طریقے سے انتقام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آجائے اس بات پہ کہ آخر آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کیوں ہار گئے۔ ہار اس وجہ سے گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، تو سندھ کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمینز کے جو الیکشن جیتے ہوئے تھے تقریباً 32 سے 35 لوگوں کے انہوں نے گرفتار کیا پولیس نے، اور ان کو غائب کر دیا۔ اور جب ووٹ پڑنا تھا یہ الیکشن ہونے تھے میئر کے لیے، تو ان کو ہاؤس میں آنے ہی نہیں دیا گیا۔ 15 لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ کے وہ گیٹ کے باہر کھڑے رہے، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو جناب محترم جو مرتضی وہاب صاحب ہیں ان کو 173 ووٹ پورے پڑ گئے ہیں، اور جو جماعت اسلامی ہے ان کو 160 ووٹ پڑے ہیں، لہٰذا مرتضی وہاب صاحب جیت گئے ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ہار گئی ہے 193 ووٹوں کے ساتھ بھی ہار گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو پاکستان میں کہتے ہیں جی بلاول تو پاکستان کا وزیر اعظم بن نہیں سکتے، وہ کس طریقے سے وزیر اعظم بنیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں، 2 سائیڈیں بنے، ایک سائیڈ بنے اپوزیشن کی اور دوسری بنے حکومت کی، یا دوسری بنے بلاول صاحب کی اور بلاول صاحب کو 4-5 سیٹیں کم ہوں بلاول صاحب کے پاس ووٹوں کے لیے، تو ادھر سے دوسری سائیڈ سے جو حکومت ہے، نگران حکومت اس وقت کی جو ہوگی، وہ 15-20 بندے ہی غائب کر دے، تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم بلاول ہوگا۔ لہذا پاکستان کے عوام کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ایک وہ بندہ 9 لاکھ کے قریب حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ پڑے ہیں، تو ان 9 لاکھ بندے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کل کو اگر جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہوتا تو پاکستان کی کروڑوں عوام کی کسی قسم کی وقت نہیں ہوگی، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ ذرا پہلی مثال دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش، جب ملک ہمارا ٹوٹا، بڑا افسوسناک وہ مرحلہ تھا اس قوم کے لیے، اس وقت 300 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے، اور ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 63% تھا۔ مجیب الرحمان کو جو ٹوٹل سیٹیں ملی وہ 160 ملی، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ٹوٹل سیٹیں ملی وہ ملی 81، ٹوٹل 80 اور 81۔ مجیب الرحمان کو جو ووٹ پڑے وہ پڑے 1,29,37,162، اور ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ پڑے 61,48,923، یعنی کہ کہاں پہ 1,29,00,000 اور کہاں پہ 61,00,000، یعنی تقریباً آدھے سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اور جو پرسنٹیج تھی وہ 39% تھی مجیب الرحمان کی، اور 18% تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ہوا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکومت بنانے کے لیے ملک کو 2 لخت کر دیا، توڑ دیا ملک کو، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سیٹیں اور ووٹ تو زیادہ حافظ نعیم الرحمان کا تھا، لیکن چمتکار ہوا، معجزہ ہوا، اور جو کراچی کے میئر بن گئے ہیں مرتضی وہاب، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا وہی حال ہو جو حمزہ شہباز کا پنجاب کے اندر ہوا تھا، کہ عدالت کے اندر اگر جاتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے الیکشن کو، اور یہ کہے کہ ووٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کرائی جائے۔ اچھا جی، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، دوسرا ابھی صورتحال 86 سیٹوں والے جناب محترم شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ بندہ جس کے پاس 156 سیٹیں ہیں، اس کے اوپر تقریباً 200 کے قریب اس کے اوپر مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر۔ روز وہ بندہ عدالتوں کے اندر جاتا ہے، روز وہ بندہ جا کر پیشیاں بھگت رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو 84 سیٹوں والے وزیر اعظم تھے جناب محترم 83 یا 86، وہ جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ سو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ سراج الحق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی منتخب نمائندوں کے اغوا، ووٹوں کی خریداری، دوست دھاندلی سے میئر کراچی کا الیکشن آئین اور جمہوریت پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر جمہوریت کو اسی طرح مسلسل مذاق بنایا جائے گا تو اس پر لوگوں کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے واضح ہے کہ بلدیاتی اور میئر الیکشن میں اس نے سندھ حکومت کے تفعیلی ادارے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ شفاف قومی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنی وقت کھو دی ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی پہنچ گئی ہے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا جی اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر جو رد عمل آیا وہ بھی دیکھ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ میئر کے دھاندلی شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں،
پیپلز پارٹی نے الیکشن چوری کیا ہے. پیپلز پارٹی نے شروع دن سے الیکشن کی بجائے دھاندلی کو ترجیح دی. پیپلز پارٹی نے گرفتاریاں کر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا. گمشدہ افراد پیپلز پارٹی کے سیف ہاؤس میں موجود تھے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کو عمل میں لایا جائے گا. غیر حاضر رہنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. مرتضی بہاب کا حال بھی حمزہ شہباز کی وزارت جیسا ہوگا. یہ جیو نیوز کی ساری ہیڈ لائن تھی. آگے آ جائیں جی. جو جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر کے نام جو خط لکھا ہے دیکھ لیں. ان کو ابھی بھی امیدیں ہیں الیکشن کمیشن سے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے چاکو چوپند دستوں نے پی ٹی آئی کے 29 کارکنان کو اغوا کر کے ووٹ ڈالنے سے روک دیا. الیکشن کمیشن نے فراڈ عمل کو کالعدم قرار دے. الیکشن کمیشن اس فراڈ عمل کو کالعدم قرار دے اور نیا شیڈول جاری کرے. الیکشن کمیشن پاکستان کا بنیادی مقصد صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے. الیکشن کمیشن انصاف اور شفاف انتخابات کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. ہم نے ہر موقع پر الیکشن کمیشن کو خطوط کے ذریعے سندھ حکومت کے غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کے اقدامات سے آگاہ کیا ہے. الیکشن کمیشن ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنا رہا. میئر کے انتخابات کے موقع پر ہال کے دروازے بند کر دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے 29 ممبران کو اس عمل سے اپنی ایلیٹ فورس کے ذریعے گھروں سے جبری طور پر اغوا کر کے روک دیا گیا. یہ جماعت اسلامی نے کہا. اس کے بعد کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حاضری مکمل کی جاتی اور میئر کے انتخابات کا عمل شروع ہو جاتا, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت وہاں پر کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا یہ جو کراچی کے میئر منتخب ہو گئے مرتضی بہاب صاحب, یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دعا کرے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.